زکوٰۃ کیسی دینی ہے، آپس کے تعلقات کیسے رکھنے ہیں، مشکلات میں کس چیز کو اپنانا ہے۔ نسخہ قرآن پاک نے دیا لیکن یہ مفقود ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تمہیں یہ چاہیے نا ہماری کوئی مدد کرے، میں مالک تمہیں بتا دیتا ہوں، تمہارے سامنے ہے وہ چیز، وہ اپنا لو، تمہاری خود بخود مدد ہو جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو استعینوا، مدد طلب کرو، کس سے؟ فرمایا بالصبر والصلاۃ، دو چیزیں نعمتیں تمہیں دے دی ہیں، مصیبت آ جائے صبر سے مدد لو، اور کوئی دکھ تکلیف ہو پھر نماز سے مدد لو۔ اس لیے پریکٹیکل کر کے رسول اللہ نے بتایا، اندھیری آ رہی ہے نماز پڑھ رہے ہیں، بارش نہیں آ رہی نماز پڑھ رہے ہیں، سورج گرہن لگ رہا ہے نماز پڑھ رہے ہیں، چاند گرہن لگ رہا ہے نماز پڑھ رہے ہیں، ہماری دونوں عیدوں پہ نمازیں، ہفتہ وار پھر خوشی کا دن ہے جمعہ کا دن بخشش کا، اس دن نمازیں، فوتگی پر جنازہ اس کو بھی ایک نماز کی قیام کی شکل دے دی گئی۔ تو اس طرح نمازیں، نماز قصر، نماز کسوف، نماز حاجات، سنت، نوافل، اشراق، چاش، اوابین، تہجد، نمازیں ہی نمازیں پریکٹیکل کر کے رسول اللہ نے دکھایا۔ کسی صحابی کی آنکھیں نہیں ہیں، حضور سے پوچھا، حضور نے فرمایا جاؤ دو نفل پڑھو، یہ دعا مانگو اللہ تمہیں آنکھیں دے دے گا، اللہ نے آنکھیں عطا فرما دی۔ حضرت انس کو ان کے باغبان نے کہا کہ آپ کے باغ پر، آپ کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھلتا تھا، حضور نے دعا دی تھی تو کھجوریں بھی سال میں 2 مرتبہ ہوتی تھیں، انگور بھی سال میں 2 مرتبہ، جو بھی کچھ آپ کے باغ میں تھا وہ ڈبل ہوتا تھا، ایک موسم میں، دوسرا غیر موسم میں، اپنی موسم میں بھی غیر موسم میں بھی۔ حضور نے دعا کی کہ یا اللہ انس کی اولاد میں بھی برکت عطا فرما، مال میں بھی برکت عطا فرما۔ اولاد ان کے بیٹے 100 کے قریب ہوئے اور آنکھوں سے دیکھ کے گئے، حضور نے اتنی اعلیٰ دعا فرمائی اور ڈبل پھل دیتا تھا ان کا باغ۔ باغبان نے کہا حضور اس دفعہ باغ کا بڑا برا حال ہے، بارش نہیں ہو رہی، کیا کریں؟ کوئی طریقہ بتائیں۔ آپ نے فرمایا تم چلو میں آتا ہوں۔ گئے تو دیکھا واقعتاً باغ جو ہے نا وہ پانی تھا نہیں۔ آپ نے وہیں باغ میں کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز پڑھی، وہ صحابہ کی نماز تھی، وہ واقعتاً ایک معراج تھی، معراج۔ یہ جو ہم وضو کرتے ہیں نا، یہ معراج کی کرنسی ہے، سمجھ لے معراج کی گاڑی ہے، اس پہ ہم نے بیٹھ کے جانا ہے، سفر ہم نے اس پہ کرنا ہے، اس لیے وضو احتیاط سے کرنا چاہیے۔ تو گاڑی بالکل ٹھیک ہوگی، اس کی کوئی سیٹ وغیرہ خراب نہ ہو، کپڑے بھی پاک ہوں، جسم بھی پاک ہو۔ پھر جو ڈرائیور صاحب نے معراج کرنا ہے نا، اس کے خیالات بھی ادھر ادھر نہ ہو، ڈرائیونگ صحیح کرے تاکہ یہ نہ ہو خود ادھر دیکھتے ہو آگے کہیں شیطان اس کا ایکسیڈنٹ کرا دے۔ تو یہ نماز جہاں ظاہری پاکیزگی وہاں باطنی پاکیزگی بھی کوشش، لڑائی ہے نماز کے اندر، آپ کر کے دیکھ لیں۔ شیطان نے سارے زمانے کی چیزیں یاد کرانی ہوتی ہیں، سارے زمانے کی چیزیں لا کے کھڑی کر دے گا، وہ کہے گا مجھے پتا ہے تو عروج کر رہا ہے، میں نے تیرے عروج کی سپیڈ کو روکنا ہے، تو ابھی یہاں قیام میں اگر تیرا تصور برقرار رہا، جس کا تو نام لے رہا ہے اس کی طرف متوجہ رہا، رکوع میں بھی متوجہ رہا، تو جب سجدے میں جائے گا رب کے بالکل قریب ہو جائے گا، تو جب اٹھے گا تو کتنا بخشا ہوا ہوگا۔ لہذا سجدہ تیرا اس کو ہو، خیال تیرے کی ادھر ہوں، تاکہ تجھے وہ قرب نہ مل سکے جو نماز میں اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین۔ وضو کا خیال رکھنا، بہت پاکی کا خیال رکھنا، اسی پہ ہم نے سفر کرنا ہے۔ جتنا اعلیٰ پاکیزگی ہوگی اور جتنا اعلیٰ خیالات اور تصور ہوں گے اس قدر معراج جلدی ہو جائے گی۔ الصلاۃ معراج المومنین، ہر معاملے میں عروج ہو جائے گا۔ تو یہ تو خیالات بہت کو آتے ہیں، سب کو آتے ہیں، لیکن اصل میں وجہ یہ ہے کہ کم از کم بندہ اندازہ لگایا کہ اگلی نماز میں 100% تھا، اب میرے 10% کم ہو گیا ہے، اب 20 کم ہو گیا، اب 25 کم ہو گیا ہے۔ تو یہ جو اعوذ باللہ ہے نا نماز میں، اس کو غور سے پڑھنا چاہیے۔ نماز کے اندر اعوذ باللہ ہے، اس لیے ہے کہ اس نے خیالات لانے ہیں۔ یہ مشکوٰۃ شریف میں حدیث ہے، فلاں چیز یاد کروا، فلاں چیز یاد کروا، فلاں چیز یاد کروا، ایک دوسرے پہ بوجھ ڈال۔ اس لیے میرے بھائیو، نماز بہت بڑی نعمت ہے۔
ہمارے آقا نے فرمایا الصلاۃ معراج اندھیرے میں کھڑا ہے جی، دنیا میں اندھیرا ہے، کوئی کام ہی نہیں ہو رہا، مصائب ہے، مسائل ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اگر کوئی بندہ 2 رکعت صرف نفل پڑھے باوضو ہو کے اور اس نماز میں بھولے نہ، یعنی اس قدر خیال غالب نہ آئے کہ بھول جائے، بھولے نہ، فرمایا جب سلام پھیرے گا اللہ اس کی بخشش کر دے گا۔ 2 رکعت نماز کی اتنی طاقت ہے۔ تو نماز انس نے 2 رکعت نماز نیت کی، صحابی رسول تھے، نماز پڑھی، سلام پھیرا، باغبان سے پوچھا یار کوئی بارش آئی ہے؟ کیا یقین تھا صحابہ کا، وہ سمجھتے تھے کہ میں ابھی نماز میں اللہ کے پاس پہنچ گیا تھا۔ معراج ہے نا، اور کدھر کرنی ہے بندے نے معراج؟ میں نے وہ سورۃ العلق کی آخری آیت پڑھے نا، واسجد، اگلا آیت، تو سجدہ کر لینا جو آواز سن رہے ہیں، مجھ سے منہ میں نکل گئی، تو سجدہ کرو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ سورۃ العلق کی آخری آیت ہے، سجدہ کرو اور رب کے قریب ہو جاؤ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ رب ہمارا سچا، قرآن ہمارا سچا، اس کا فرمان سچا، مسلمان سچا، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے ایسے نہ ہو؟ تو قربت ملتی ہے، سجدہ کرو اور رب کے قریب ہو جاؤ۔ سلام پہ بعد پوچھا بھائی یار بتاؤ ذرا کہیں بارش نظر آئی ہے؟ باغبان نے ادھر ادھر دیکھا، اس نے کہا حضور نہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا کوئی بات نہیں، اللہ اکبر، 2 رکعت نماز اور پھر نماز پڑھی، سلام پھیرنے کے بعد پھر پوچھا بیٹا دیکھو ذرا کوئی ہے بادل؟ انہوں نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، حضور نہیں نظر آیا، فرمایا کوئی بات نہیں، اللہ اکبر۔ کیا یقین تھا یار، کیسے لوگوں، کیسی تربیت تھی، 10 سال حضور کی خدمت کی ہے، اور یہ میرے آقا کی تربیت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے۔ یہ منت مانے کہ میری نماز رہتی تھی تو اب نہیں رہے گی، میرا فلاں کام ہو جائے، میری فرض نماز میں جو کوتاہی ہوتی، زمانہ ادھر کا ادھر ہو جائے، میں نے نہیں ہونے دینی۔ اللہ اکبر۔ 6 رکعت نماز مکمل ہوئی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ، خادم رسول، خادم رسول، حضور کے خادم، کائنات کے سردار، حضور کے جو خادم ہوئے، سلام پھیرا تو فرمایا دیکھو یار غور سے دیکھو، اس نے کہا حضور وہ مرغی جتنی ہوتی ہے نا اتنا بادل مجھے نظر آیا، آپ نے فرمایا وہ ادھر ہی آ رہا ہے، وہ ادھر ہی آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے بادل برسا دیے اور اسی وقت باغ کو سیراب کر دیا۔ یہ ہمارے بڑے ہیں، یہ ہمارے اکابر ہیں، ہم نے ان سے سیکھنا ہے، ان کی زندگی سے ہم نے سیکھنا ہے۔ میرے آقا اپنی امت کی کیسی تربیت فرماتے ہیں۔ خیبر میں صحابی آتے ہیں ایسے جھولی بھر کے سونے کی، بڑی ضرورت تھی اسلام کو اس وقت، مالی ضرورت تھی اسلام کو۔ اسلام آپ کو پتہ ہے حضور جتنے زمانے میں رہے غربت بڑی رہی ہے، آخر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر صحابیات کو بھی، صحابہ کو بھی سونے کی جھولیاں بھر بھر کے دے دیتے تھے۔ سخی ہمارے آقا ایسے ہیں، صرف ایک بچی سے ملنے آئی تو اس کا باپ شہید ہو گیا تھا، حضور نے فرمایا جھولی ایسے کرو، اس نے جھولی کری تو حضور نے دونوں ہاتھ سے اس کی جھولی بھر دی، فرمایا گھر لے جاؤ، بچی کو سونا بھر کے دے دیا۔ امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب آیا تو پھر محبوب نے ایسا بانٹا، آئے تو انہوں نے کہا حضور دیکھیں سونے کے اوقیہ لایا ہوں، آج منڈی میں میرا نام تھا، میرا کام تھا، آج تجارت میں بس میں نے کمایا ہے، تو میں بڑا بہت کمایا، آج مجھ جیسا کسی نے نہیں کمایا منافع، مجھے بہت منافع ہوا، یہ دیکھیں سونے کو کیا منافع میں لے کے آیا۔ حضور نے فرمایا قربان جائے ہمارے آقا کی تربیت پر، حضور نے فرمایا یار تمہیں وہ نہ بتاؤں جو تم سے بھی زیادہ کما کے آیا ہو؟ اس نے کہا جلدی بتائیں تاکہ میں بھی وہ فن اختیار کروں، طریقہ اختیار کروں، منڈی میں تو اور کوئی تھا نہیں، میں نے سب سے زیادہ کمایا، کام ہی میرا تھا، سامان ہی میرا تھا اور آواز میری تھی۔ جی حضور جلدی بتائیے۔ میرے آقا نے فرمایا جو اللہ کی رضا کی خاطر 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے وہ تجھ سے زیادہ کما گیا، وہ تجھ سے